بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 اور 237 انشاءاللہ دو آیات آج پڑھیں گے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، قبل اس کے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ، نکاح ہوا اور پھر خلوت نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی کوئی اگر طلاق دے دے اپنی بیوی کو تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ او تفرضوا لہن فریضہ، یا قبل اس کے کہ تم ان کا مہر مقرر کرو، نکاح ہوا مہر حتمی مقرر نہیں کیا گیا لیکن نکاح ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی اگر اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے، خلوت سے پہلے کوئی بندہ طلاق دے دے تو کوئی گناہ والی تو بات نہیں ہے، لیکن ایک فریضہ ہے، وہ کیا؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور ان کو کچھ فائدہ دو، کچھ سامان دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، اس میں بھی کوئی حتمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قید نہیں ہے، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، جس کے پاس مالی وسعت ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق دے، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور جس کے پاس مالی تنگی ہے وہ اسے حساب سے دے۔ اصل میں بات پیچھے جو چل رہی تھی پہلے عدت کے حوالے سے، اگر کوئی خاتون کسی کو طلاق ہو جائے یا پھر اس کا خامد فوت ہو جائے، اور پھر اسی ضمن میں یہ بات آ گئی کہ اگر کسی کا خامد فوت ہو جائے اور اس کے پاس بچے ہو تو اس کو دودھ پلانے کی کیا کیفیت ہوگی، اسی ضمن میں یہ بھی مسئلہ کھڑا ہوا کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہوئی لیکن ابھی خامد کے ساتھ وہ ملی نہیں، اس سے پہلے طلاق ہو جائے، تو اب اس کے ذمہ کیا ہے؟ چونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی سنت پہلے سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر کوئی معاملہ جو ہے وہ پیش آتا ہے تو اس کے اندر جو جاہلیت کے معاملات ہیں اس کی کلی نفی جیسے اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیتے ہیں، اصل اسلام یہ ہے، اور لوگوں کے اندر جو پھیلی ہوئی باتیں ہیں وہ الگ سے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی ضمن میں یہ بھی مسئلہ تھا کہ اگر کسی خاتون کو چھونے سے پہلے کوئی طلاق دے دے تو اب کیا وہ پورا مہر لے گی؟ کیا اس کے اندر جو اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، نکاح ہوا ابھی رخصتی نہیں ہوئی لیکن بندہ فوت ہو گیا، تو کیا اب وہ وراثت میں شریک ہوگی؟ اب اس کو مہر جو ہے وہ ملے گا؟ تو یہ سوال لوگوں کے ہاں گردش کرتے تھے۔ تو جاہلیت میں جو مختلف قسم کی باتیں تھیں تو ان کی نفی کرتے ہوئے اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا بھی تذکرہ کر دیا کہ اگر کوئی شخص نکاح کرنے کے بعد اور خلوت سے پہلے طلاق دے دے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کے اوپر کوئی بڑی سخت گرفت ہوگی، بلکہ یہ آپس میں ایک معاہدہ تھا، اس کی پاسداری وہ سمجھا ہے کہ میں نہیں کر سکتا تو اس نے اس کو طلاق دے دی، تو اس میں اس بندے کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اور پھر دوسرا فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکاح ہوا لیکن مہر مقرر نہیں کیا گیا، او تفرضوا لہن فریضہ، یعنی مہر جو ہے وہ مقرر نہیں کیا گیا، متعین نہیں کیا گیا جی اتنے پیسے، اتنا سونا، اتنا مہر دیں گے، نہیں۔ اب اس سلسلے میں فقہا میں ایک بڑی لمبی بحث ہے، اور اصول یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کا مہر مقرر نہ ہو اور خامد جو ہے وہ فوت ہو جائے تو یہاں پر تو یہ بات کلیئر کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے خود ہی، وَمَتِّعُوهُنَّ، اب اگر تو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے یا خامد فوت ہو گیا تو اب اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اگر خامد فوت ہو جائے تو بالاتفاق فقہا کے نزدیک اس کو وراثت کا پورا حصہ ملے گا جتنا اس کا حق بنتا ہے بیوی ہونے کے ناطے، اگرچہ اس کو خامد نے چھوا بھی نہیں ہے لیکن فوت ہونے کے بعد اس کی جو وراثت ہے اس میں سے وہ پورا حق پائے گی، اور اسی طرح جو ہے اس کو جتنے اس کی عدت ہوگی وہ بھی گزارنا ہوگی، وہ 4 مہینے 10 دن جیسے پہلے ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اب ایسی صورت میں جب مہر جو ہے مقرر نہیں کیا گیا، اب اگر اس بندے نے جو ہے وہ طلاق دے دی ہے تو ایسی صورت میں اگلی آیت میں اس میں مزید تفصیل آ رہی ہے، یہاں پر اللہ نے یہ کہا کہ کسی بھی صورت میں اگر تم عورت کو چھوڑتے ہو تو کچھ نہ کچھ دے کے چھوڑو، آپ کے ذمے ہیں یہ، اور اللہ نے فرمایا اس میں بھی پھر کوئی قید نہیں ہے کہ اتنے ہی دو گے تو حق جو ہے وہ ادا ہوگا، بلکہ مالی وسعت دیکھی جائے گی، کس کے پاس کتنی استطاعت ہے، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ،
جتنا اگر مالی وسعت زیادہ ہے تو وہ زیادہ دے، اور اگر کم ہے تو کم دے۔ متاعن بالمعروف، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ذمہ داری ہے کہ یہ سامان عرف کے مطابق اس خاتون کو دے کر اس کو جو ہے وہ رخصت کرو۔ حقاً علی المحسنین، اللہ کہتے ہیں یہ حق ہے، گویا کہ یہ فرض ہے، لازم ہے احسان کرنے والوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں مال دیا ہے، تمہیں وسعت دی ہے، تو اگر تم نے کسی عورت سے نکاح کر کے اس کو چھوڑ دیا تو کچھ نہ کچھ دے کر اس کو فارغ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ قطعاً جو ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کر لو، چونکہ چھوانی اگرچہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن اہل احسان کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کچھ نہ کچھ دے کر جو ہے وہ فارغ کریں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر تم ان کو طلاق دے دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، اور اس حال میں کہ ان کا مہر مقرر تھا، وقد فرضتم، اور تم نے فرض کر دیا تھا، باندھ دیا تھا، لہن، ان کے لیے، فریضہ، حق مہر، تو حق مہر مقرر ہے اور شادی جو ہے رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، فنصف ما فرضتم، تو اب ایسی صورت میں حق مہر آدھا اس کو دیا جائے گا۔ آدھا حق مہر، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، مہر مقرر ہو گیا تو اس صورت میں آدھا حق مہر ہے۔ لیکن اگر مہر مقرر نہیں ہے اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہوگی تو ایسی صورت میں کچھ نہ کچھ دے کر جو ہے وہ رخصت کیا جائے گا، چونکہ اور اس میں فقہا کا یہ خیال ہے کہ اگر مہر مقرر نہ ہو تو پھر مہر مثل دیا جائے گا۔ مہر مثل یہ ہوتا ہے اس خاندان میں خواتین کا عموماً مہر کتنا باندھا جاتا ہے اسی حساب سے اس عورت کو مہر ملے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اگر تو مہر مقرر کیا ہے تو اس میں یہ کہہ دیا کہ آدھا مہر ان کو دینا ہوگا۔ الا ان یعفون او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا الا یہ کہ اگر وہ خواتین خود معاف کر دیں، یعنی وہ جو آدھا ان کا حق بنتا ہے وہ بھی کہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ ہمارا جو ہے رخصتی تو ہوئی نہیں، لہذا وہ آدھا بھی معاف کر دیں، پھر ٹھیک ہے۔ اگر وہ خود معاف کر دیں ٹھیک ہے، ورنہ آدھا جو ہے وہ دینا ہوگا۔ او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا پھر وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی وہ خامد، یعنی وہ اپنا آدھا واپس لینے کی بجائے وہ پورے کا پورا مہر ہی اس کو دے دے، تو دونوں صورتیں جائز ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدھا دینا لازم ہے، اگر عورت اپنے جو ہے وہ خود معاف کر دے وہ آدھا بھی تو اس خامد کے لیے رکھنا جائز ہے، اور اگر خامد پورا ہی دے دے اور اس سے آدھا جو ہے وہ واپسی کا مطالبہ نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اب یہ خامند کو حکم ہے کہ اگرچہ تیرے لیے ذمہ داری تو یہ ہے کہ تم آدھا مہر جو ہے وہ اس کو دو کیونکہ خلوت نہیں ہوئی، لیکن اگر جو ہے وہ پورا مہر دے دو تو یہ تقویٰ ہے، یہ کیونکہ واضح بات ہے عورت کو ایک نقصان تو ہوا ہے اس کے ساتھ نکاح ہونے کی وجہ سے، ایک معاشرتی طور پر ایک اس کے اوپر معاملہ تو لگا کہ اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن اب اگر تم پورے کا پورا مہر دے دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں دونوں مرد عورت کو مراد لیے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یعنی عورت کو بھی یہی تعلیم ہے اور مرد کو بھی کہ اگر تم معاف کر دو تو اچھا ہے، یعنی عورت اپنا آدھا بھی نہ لے کیونکہ جس مقصد کے لیے مہر تھا وہ تو پورا نہیں ہوا، اگر وہ پورا ہی معاف کر دے تو اس کے لیے یہ زیادہ قرین قیاس ہے، یہ زیادہ تقویٰ کے قریب ہے، اور مرد کو کہا کہ اگر تم پورا ہی دے دو تو یہ زیادہ تقویٰ ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھولو کہ تم میں سے ہر ایک کا دوسرے کے اوپر ایک فضیلت ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا، اور نہ بھولو، الفضل، فضیلت کو، بینکم، جو تمہارے درمیان ہے۔ یہاں سے بھی استدلال کیا ہے مفسرین نے کہ اصل مقصود جو ہے وہ مرد ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کا قوام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عورت کے اوپر جو ہے وہ ایک درجہ دیا ہے، فضیلت دی ہے، لہٰذا اس فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ تم پورا جو ہے وہ مہر اس کو دے دو اور اس سے کچھ واپس نہ لو۔ اور ساتھ فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، تو اللہ تمہارے عملوں سے واقف ہے، لہذا اللہ کی طرف سے جو احکام ہے وہ تو صراحت کے ساتھ آ گئے۔ یعنی اگر کسی خاتون کو طلاق ہو گئی ہاتھ لگانے سے پہلے، خلوت سے پہلے، تو اس کا اگر مہر مقرر ہے تو آدھا، یہ اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا، آدھا دینا ہے۔ لیکن اگر آپس میں معاملہ جو ہے وہ معاشرتی انداز میں بیٹھ کے طے کر لیا جائے، حل کر لیا جائے، تو اگر وہ معاف کر دے تب بھی کوئی حرج نہیں، اگر مرد معاف کر دے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ وعلیکم السلام۔ دونوں میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے،
لیکن اگر اللہ کی طرف سے جو آرڈر ہے وہ یہ ہے، اور اسی میں فرمایا کہ تقویٰ کا خیال کرو، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ عملوں سے واقف ہے، اور اگر تمہارا یہ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا تو یقیناً اللہ تم پر بہت بڑے انعام اور مہربانی کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اللہ کے احکام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔